نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی صبح قیامت اپنے بھائی پر مقدمہ کرے گا، اے میرے مالک، اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں جگہ اس نے میرے اوپر بڑی آزمائش مسلط کر دی، بڑی ساری تکلیفوں سے گزارا۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ اس کا دوست ہو یا کاروباری ساتھی ہو یا سگا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ مقدمہ کرے گا، یہ مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ عرض گزار ہوگا، اے کائنات کے رب، اس نے بڑی تکلیف دی، بڑا ستایا، مہربانی کی جائے مجھے اس سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ اب بندہ جو سامنے جس پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے وہ تو مرتے دم تک توبہ کرتا رہا، احساس ہو چکا تھا، ازالے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے موقع میسر نہیں آیا، حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اس مقدمہ کرنے والے سے کہے گا چل اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ پھر اپنا دکھڑا سنائے گا، اپنے اس درد کی شدت کو بیان کرے گا، جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ، پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل۔ جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے انا پرستی چھلکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یاد تو نہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو اس کے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ساتھ رہنے والے، اسے ان کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ بڑے لوگوں سے معذرت کرنا ہے، لیکن تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سیاہ قسم کے حالات ہوئے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن رخصت ہونے کے بعد جب ان سے وجوہات پوچھی گئیں تو کبھی کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی آئی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا، حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ جملہ دیکھیں، فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے، بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے، جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں۔ جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتہ ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا،
कमज़ोर था, वो इतनी नहीं रखता था कि वो बंदूकें और पिस्टल और गुंडे और भत्ताखोर बंदे लेके आए और अपना कब्जा छुड़वा ले। तूने ले लिया, हो गई बात। लोगों को तो नहीं पता, पर रब तो गाफिल नहीं है ना। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन पर एक बालिश्त कब्जा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 ज़मीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। उसकी गर्दन टूटेगी, झुकेगी। वो कहेगा, मालिक ये तकलीफ तो फरमाया दुनिया में तुझे शौक पड़ा था ना ज़मीनों पर कब्जे का, तो रखना सारी ही अपने पास, करना कंट्रोल। लड़ लड़ के थक गए, हालात ख़राब हो गए, बहनों के हिस्से खा गए। पड़ोसी अगर मजबूर था तो बेचना चाह रहा था तो उस पर स्टे लेके आ गए कि ये किसी और को बेच ना सके, दे तो मुझे ही दे। कानून को कठपुतली बनाकर अपने हाथों में खिलवाड़ किया। मुस्तकिल बुनियादों पर पक्के पक्के कानूनी मुशीर रख लिए, समझा कि दुनिया को तो पता नहीं चल रहा। तो वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब तो जालिमों के कामों से बेखबर नहीं है, अल्लाह तो बेखबर नहीं। बड़ा कुछ लोगों ने किया, बड़ा कुछ किया, बड़ी बड़ी ज्यादतियां पसे पर्दा की, बड़े बड़े हुकूक पे डाके डाले, बड़ा कुछ ही हुआ, लेकिन फिर आराम की नींद सो गए। तो उन्होंने सोचा कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही एमी कादी बल्ले बल्ले। आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले। बाद लोगों को बात करने का सलीका ज़्यादा आता है, पंचायत में जीत जाते हैं। बाद लोग वकील महंगा ले लेते हैं। वैसे वकील महंगा होता क्यों है? वकील के महंगा सस्ता होने की वजह क्या है? कानून आइन तो एक जैसा है ना, दलाइल तो कानून के अंदर ही देने हैं। किताबें सब ने एक जैसी पढ़ी हैं, डिग्री भी सबके पास एक ही है, एक ही मुल्क की है, तो ये महंगे सस्ते का क्या मतलब है? वकला के जोर पर मुकदमे जीते जाते हैं, वकला के जोर पर। और अगर खबरें ऐसी भी हों कि बाज़ अदालतें भी प्रेशर कबूल करती हैं, बाज़ इदारे भी प्रेशर कबूल करते हैं, फिर मुल्क नहीं बना करते, फिर सिर्फ कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं। सुबह से शाम तक कुश्ती लड़ो और शाम को कहना कि नहीं रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, जो रेफरी था, जो एम्पायर खड़ा किया था, उसने कहा नहीं ये खेल दोबारा होगा, सवेरे फिर शुरू कर दो। ठीक है, बाहर जो लोग हैं बेचारे वो अपनी जगह पे हैं तो हैं, ख़त्म हो गई बात। आप देख लें हमारे मुल्क में जितने भी संजीदा फ़िक्र लोग हैं वो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। कुछ पक्के लोग रखे हुए हैं जिनकी ड्यूटी चर्ब ज़ुबानी है, जिनकी जिम्मेदारी हर वक्त आँख को भड़का के रखना, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है, सिवाय इसके उन्हें कुछ भी नहीं आता। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमने सामने वाले की पगड़ी को कैसे उछालना है। तो कभी भी किसी मौके पर भी किसी की एक पाई भी जुल्मन कभी भी अपने कब्जे में न ले। याद रखना, रिस्क ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, रिस्क बरकत वाला ज़रूरी होता है। थोड़ा हो लेकिन उसमें बरकत हो। कसरत से काम नहीं चलता, बरकत से काम चलता। बहुत पैसे हों लेकिन उनमें बरकत ही कोई ना हो, आते भी जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जुल्म और ज़्यादती और जबर हमारे यहाँ ये दौर बदल गया, मीडिया लोगों की जेब में आ गया, आसानी हो गई, सेटेलाइट का सिस्टम आ गया, दूर दराज कोनों में लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया हासिल कर सके। सारी आसानियां हो गई, हर चीज़ लोगों को मुयस्सर आ गई, तेज़ी हो गई, लेकिन सच फिर भी नहीं आम हो सका। हकीकत पसंदी के दावे लोगों ने फिर भी नहीं किए। अगर कोई चीज़ आम हुई भी तो वही झूठ, वही बददियानती, वही जुल्म सितम। आप देख लें कोई एक केस भी कभी आता है मैदान में, एक केस भी, और 4 दिन अपनी अपनी फेसबुक की बात बढ़ाने के लिए उस पर शोर भी किया जाता है, फिर वो दब जाता है, फिर उसके बाद वो किस्सा पारीना हो जाता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है फिर इंसान का अपना वजूद भी उसके लिए बाइस यार बन जाता है। इब्ने हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, वो मेरे इलाके का तगड़ा बंदा था, सियाना बंदा था, मालदार था, क्या कहते हैं पंजाबी में डंडी पट्टी बड़ी कायम थी, बड़ा उसका दबदबा तनतना था, लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मैंने उसे कहा यार तेरे नाम से तो लोग खौफजदा रहते थे, तेरा नाम लेके तो लोग बच्चों को डराया करते थे, तेरे से सलाख रखने वाले तो बाजारों में गर्दनें ऊंची करके चलते, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली, शाम को रो ही पड़ा कि मालिक मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं, तो एक मछली
شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی. ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا. وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب, تو سامنے سے میں آ گیا. جو طریقہ ہوتا ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو, کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے, لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں, یہی میرا روزگار ہے, آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا, میں نے اس مچھلی کو لیا ہے, مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا, پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے, تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی, کل لوٹ لینا, پرسوں لوٹ لینا, تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے, چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو. کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا. میں اس مچھلی نے, حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی, کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے, اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, مچھلی ذرا بڑی تھی, اس نے کاٹ لیا. میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں, انہوں نے پکائی, کھائی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے. طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی. کہتا ہے وہ انگلی کٹوائی, 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا, تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا, تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا, سارا بازو کٹوا چکا ہوں, رات کو نیند نہیں آتی, ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا. میرے بچے, میرے بھتیجے, میرے بھائی, میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے. تھک گئے تلاش کر کر کے, خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں, وہ ملتا نہیں, میں سو نہیں پاتا. کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں, بس وہ مجھے معاف کر دے, 2 جملے معاف, جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا, بندہ درکار ہے. ابن حجر نے لکھا ہے, کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا, روتا رہا, آہوزاری کرتا رہا. میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے, پر اس سے معافی کا موقع میسر نہیں آیا. دوستو زندگی میں کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں, وہ راز گرچہ ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں, لیکن کہیں ظلمن زیادتی کے ساتھ ہم نے 4 پیسے بھی کسی کے ہڑپ کیے. کام محنت کرنی نہیں, جی چرانا ہے, کوشش کرنی نہیں, جی چرانا ہے. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی ظلمن چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے. وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی, حرام کی ہی لذت آنے لگی, اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں جائز پیسہ, رزق حلال, طیب, طاہر, صاف ستھرا, کبھی ظلم نہ کریں, کبھی زیادتی نہ کریں. کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بانٹ رہے تھے, تو ایک شخص نے آ کے کہا, یہ بخاری میں آپ کو ملے گا, اس نے آپ پر 3 الزام لگائے. کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے, دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے, تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے. 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے, نا انصافی کا معاذ اللہ, جنگ پہ نہ جانے کا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی. بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے, کپڑے دیکھ کے. اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے. اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل, انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے, یہاں سے. بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں, بندہ دیکھ کر, میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا. جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں, تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا, کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے. ہٹ جاتی ہے ہر چیز. مظلوم کی بد دعا سے بچو. حضرت سعد عزت دار آدمی تھے, لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. حضور کے غلام تھے, نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے. اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا, سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئی, بخاری میں موجود ہے. ظلمن بات کی, ظلمن. کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو, نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو, نہ عدل کرتے ہو, الزامات لگاتا. حضرت سعد چپ کر گئے. کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں. اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے, چپ کر گئے.
لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے، دعائے ضرر، بد دعائیں دی 3۔ کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے، تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر، اس نے مجھے اذیت دی، تکلیف دی، میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھیں، اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا، ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی، پھر مانگنا شروع کر دیتا، فقر لمبا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی، نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی، لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا، اسے جوتے پڑتے، اسے تکلیف ہوتی، تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے، یہ میں نے ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، الزامات لگائے، دل توڑا، یہ دعا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ خدا را اپنے لہجوں پر، اپنے انداز پر تھوڑی توجہ دیں۔ ہم مطلب وہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سامنے والا کمزور ہے، 2 باتیں سن لی ہیں تو پھر ہم 100 سناتے ہیں، پھر ہم کئی 100 سناتے ہیں، پھر تو ماں بدولت باز آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی کا مزاج نہ بنائیں، تکلیف نہ دیں، ہمارا وجود، ہمارا لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کبھی کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے بعض لوگوں کے شر سے ڈرتے ہیں، بعض لوگوں کی ضد سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ رٹا بڑا ڈالتے ہیں تو رٹے سے ڈرتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا سمجھ لیتا ہے شاید بزدل ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو نرم دل ہے۔ یاد رکھنا کچھ بدلے صبح قیامت اللہ کے حضور بھی پیش ہوں گے۔